السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران کچھ آپریشنل ریکوائرمنٹس کی بات کر رہے تھے گارنٹیز کے سلسلے میں. وہ آپ نے دیکھا کیا ریکوائرمنٹس تھی اور کس طرح سے گارنٹیز کا ایشوئنس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو اس وقت ضروری ہوتی ہیں جس وقت ہم کوئی کریڈٹ ایکسٹینشن کرتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر اس میں رسک ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے. گارنٹی ایک بڑا فلفلمنٹ ہوتا ہے ریکوائرمنٹ کا, کیونکہ اگر آپ کے پاس گارنٹی اویلیبل ہے اور آپ نے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو گارنٹی جو ہے ریسکیو کرتی ہے اس وقت جب کہیں ڈیفالٹس ہوتے ہیں. لہذا جو آپریشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے ہمیں توجہ ضرور دینی چاہیے ایز فار ایز دی ایشوئنس آف گارنٹیز آر کنسرن. دین آف کورس آئی آلسو ڈسکسڈ وتھ یو دی آپریشنل ریکوائرمنٹ فار کریڈٹ ڈیریویٹیوز. یہ کس طرح سے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سواپس کیا ہیں, آپشنس کیا ہیں, فیوچرس کیا ہیں, اور یہ بھی معلوم ہمیں ہو جاتا ہے کہ ایفیشینٹ مارکیٹ ہے یا نہیں. غرض کہ جب انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے جب یہ ساری باتیں آتی ہیں سامنے تو ہمیں وی ہیو ٹو بی کوائٹ الرٹ. ہمارے جسے کہتے ہیں اینٹناز جو ہیں اس میں ریڈ سگنلز ہر وقت نکلنے چاہیے, کیونکہ جہاں کہیں پیسے کی بات آتی ہے, جہاں کہیں کوئی رسک کی بات آتی ہے, وی ہیو ٹو بی کوائٹ الرٹ بیکاز واٹ ایور وی آر ڈوئنگ اٹس ناٹ دا منی دیٹ وی ہیو, اٹس ناٹ آر منی دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ایکسٹینڈ ٹو دا پیپل اراؤنڈ, but it is the public money that we are investing. So we have to stay alert as and when this condition crops up, whether it is the question of a derivatives, whether it is the question of a guarantee, whatever the kind may be, we have to be quite alert in extension of financial obligations. Then of course it is the sovereign guarantees. جب کبھی ہمارے ملک میں کوئی پروجیکٹس وغیرہ انیشیٹ ہوتے ہیں اور جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز یا ایز اے میٹر آف فیکٹ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ اپنا جب پارٹ پلے کرتے ہیں تو وہ بہت ان کی فائنانسنگ جو ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے اگر ہمارا کنٹری جو ہے وہ اس کو گارنٹی کر دے. یہ سوورن گارنٹیز جو ہیں اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں, اس بات کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ دیر از somebody behind whatever is being done. So in case of a default, you need not be worried about it. Whatever is there, if a default occurs, then of course there is a sovereign guarantee which will come behind to rescue the financial facilities which has been extended to the person concerned or to the body concerned. Therefore, this is an important segment as far as the financial facilities are concerned. Then at times it happens that maturity mismatches do crop up. Maturity mismatches کا بھی ذکر کیا کہ کہیں وہ میچور ہو جاتے تو اس میں مس میچز ہیں. اگر کہیں آپ نے کوئی سیکیورٹیز دی ہوتی ہیں تو اس میں اس کے ایکسپائریز کی بات آ جاتی ہے کہ ہاں یہ لمٹ فلاں ایریا میں فلاں پیریڈ میں ایکسپائر ہو جائے گی اور جو سیکیورٹی ہے وہ اس وقت ایکسپائر ہوگی. لہذا جب کبھی کچھ ہو تو ان دونوں کی گارنٹیز کی سیکیورٹی اور جو فائنینشیل فیسلٹی کی سیکیورٹی ڈیٹ جو ہے وہ دونوں ایک ہونی چاہیے تاکہ وہاں کوئی کمپلیکیشنز پیدا نہ ہوں. اس کے بعد کرنسی مس میچز ہے. بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تو گارنٹی دے دی گئی کرنسی کی بات پر, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جو باسکٹ آف کرنسی ہیں وہ ڈیلی ٹریڈنگ اس میں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں فلکچویشنز پیدا ہوتے ہیں. جب فلکچویشنز ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ کرنسی فلکچویٹ کر کے یا تو کم اس کی ویلیو ہو جاتی ہے یا زیادہ ویلیو ہو جاتی ہے. مگر اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس کی ویلیو کم ہوئی ہے تو یہ رسک ہے. جس وقت یہ کرنسی کی بات سامنے آتی ہے اس وقت ہمیں ضرور محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے تاکہ جو فائنینشیل آبلیگیشنز دیے جا رہے ہیں, فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے, اس میں کسی طرح سے بھی ہمیں کوئی دقت کا سامنا کرنا نہ پڑے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے کولیٹرل کا ذکر کیا تھا اور کولیٹرل کا ریفرنس جو تھا بیلنس شیٹ کے حوالے سے ہوا تھا. جب کبھی بھی بیلنس شیٹ کی بات آتی ہے تو اس میں ان کولیٹرل کا ذکر ہوتا ہے اور اسی طرح سے ویلیو ایڈیشنس اس میں ایکسرسائز ہوتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی ویلیو کی بات آئے گی تو اسی کولیٹرل کو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح اسے ویلیو کیا گیا ہے. ویلیو ایڈیشن اس میں ہوا ہے کس میں, ہماری فائنینشیل جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں, جس میں سب سے پرائمری کردار ہوگا بیلنس شیٹ کا, کیونکہ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کمپنی کی اسٹیٹ آف دی افیئرس, کمپنی کی اسٹیٹ آف دی کنڈیشنز کہ وہ کس سے گزر رہی ہے. اب جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تو ہمارا ذکر ہوا کہ کس طرح سے جب کریڈٹ ایکسٹینشن ہوتا ہے اس میں رسک کتنا ہوتا ہے, انٹرنل ریٹنگ کیا ہے, اور یہی انٹرنل ریٹنگ جو ہے بہت پرومیننٹ پارٹ پلے کرتی ہے اپنا. جب
کریڈٹ رسک کی کوئی بات ہوگی تو اس میں کیا ہوگا, اس میں ذکر آئے گا انٹرنل ریٹنگ کا. انٹرنل ریٹنگ کوئی اکیلے ہی نہیں ہوتی. انٹرنل ریٹنگ جو ہے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بیسس پر اس کو انٹرنلی ریٹ کیا جاتا ہے. اس کی کریڈٹ ہسٹری معلوم کر لیتے ہیں, اس کا ڈیفالٹ ہسٹری معلوم کرتے ہیں, اس کی اوور ڈیوز ہسٹری معلوم کرتے ہیں, اور غرض کے اس کی مارکیٹ میں کیا ریپوٹیشن ہے وہ معلوم کرتے ہیں بائر سے, سیلر سے, جہاں جہاں اس کے ڈیلنگز جس پارٹیز کے ساتھ ہوتی ہے, جن ایریاز میں ہوتی ہے, اور یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ری پیمنٹ بیہیویئر کیا رہا, ماضی میں کیا رہا, اور ٹرینڈ معلوم ہو جاتا ہے. ایک بار آپ بجلی کا بل اٹھا کر دیکھیے تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ آپ وقت پہ بل دیتے ہیں یا نہیں. یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ, یہ آپ کی کیریکٹرسٹکس ریفلیکٹ کرتا ہے. لہذا آج کل جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں ذکر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا یوٹیلیٹی بل لے کر آئیے. یوٹیلیٹی بل میں 1 سال کا تقریباً اس میں وہ سارا آپ کا ری پیمنٹ ہسٹری ہوتی ہے کہ کیا جس وقت ڈیٹ تھی یہ کنزیومر نے بل پے کیا, آپ کو سب کچھ معلوم ہوا. ہیئر اینڈ دیر may be a delay in repayment, here and there it could be delayed repayment, but generally it should not be the case. کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ پیمنٹس میں دیر ہو جاتی ہے, مگر جہاں کہیں ایسی بات نہیں ہوتی تو وہاں کریڈٹ ہسٹری یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا ضرور ریفلیکٹ کر دیتا ہے, چاہے وہ یوٹیلیٹی بل ہو, یہاں تک کہ اگر بچوں کی فیس کی کوئی بات ہو, اگر کوئی بات ہے ہمیشہ وہ دیر سے جمع کرتا ہے, فائن دے کر جمع کرتا ہے, تو یہ بھی اس کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے. لہٰذا جب کبھی کوئی اسیسمنٹ کرنا ہوتا ہے تو اسی بنیاد پہ اسیس کرتے ہیں, اور پھر اس کا انٹرنل ریٹنگ ہو جاتی ہے ڈیولپ. آپ سی آئی بی کا جو امپورٹنس ہے, اب تو ای سی آئی بی ہو گئی ہے, الیکٹرانک سی آئی بی رپورٹنگ ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی کریڈٹ ایکسٹینشن کیا گیا تو ہمیشہ اسٹیٹ بینک کا جو کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہے وہاں سارا ڈیٹا جمع ہوتا ہے, اور اس ڈیٹا کے پیش نظر اس کی کریڈٹ ہسٹری پوری بن جاتی ہے, اور اسی کے حساب سے اس کی انٹرنل ریٹنگ ڈٹرمن ہو جاتی ہے, تاکہ اگر وہ جو بوروور ہے کسی دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں چلا جائے تو وہاں یہ بخوبی اس کے بارے میں احساس اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کی آبلیگیشنز کا جو ری پیمنٹ بیہیویئر ہے فلاں انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کیسا ہے. جب یہ دیکھ لیا جاتا ہے تو اس کے حساب سے پھر اس کو آگے لے چلتے ہیں. لہذا انٹرنل ریٹنگ کے حساب سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بینکس جو ہیں وہ انٹرنل ریٹنگ جب کسی کسٹمر کا, کسی بوروور کا کر لیتے ہیں تو اس میں رسک کے ایلیمنٹس کس طرح سے ان کا انالیسس کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے, ذرا دیکھیے گا کہ اس میں ہے کیا. بینکس ایکسپوجرز ٹو سیکورٹائزیشن are hereafter referred to as securitization exposures. Securitization exposures can include but are not restricted to the following: asset-backed securities, mortgage-backed securities, credit enhancements, liquidity facilities, interest rate or currency swaps, credit derivatives and tranche cover as described in Basel Accord. اب یہ ایک جامع قسم کا بیسل اکارڈ کا اگریمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش ہو گیا. اس کے جتنے بھی ممبر کنٹریز تھے بیسل میں اکٹھا ہوئے, اور وہاں ہونے کے بعد انہوں نے مختلف قسم کی مشکلات جو ان کے سامنے کریڈٹ کے حوالے سے آئیں وہ ڈسکشنز ان پہ ہوئے, اور انہی ڈسکشنز کے پیش نظر انہوں نے ایک اکارڈ, انہوں نے اگریمنٹ بنایا, جو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو صرف ممبر کنٹریز ہیں وہاں امپلیمنٹ ہو, بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی کریڈٹ کی بات آئے گی بیسل 2 اکارڈ کو ہی ریفر کیا جائے گا. اس کا باقاعدہ ایک کنسلٹیٹیو پیپر جو تھا وہ بھی فلوٹ ہوا, اس پہ ڈسکشنز ہوئے, اس میں سجیشنز رکھے گئے, اور انہی سجیشنز کے ساتھ سگنیٹری نے جو ممبرز تھے انہوں نے دستخط کیے, انہیں پڑھا, اور یہ آبلیگیٹری بنایا گیا کہ جب کبھی بھی کہیں کوئی رسک سے وابستہ کوئی ایشو اٹھے گا اسی بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے بات ہوگی, اور یہی بیسل 2 اکارڈ جو ہے وہ اٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے بائبل آف رسک. جب بھی کبھی بات آئے گی اسی ریفرنس سے ہوگا. تاکہ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ جب کبھی رسک کے حوالے سے بات ہوگی تو اس میں گائیڈ لائنز اننسیٹڈ ہیں, ان میں پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں, ان میں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں کہ کل کو اگر کہیں کوئی مسئلہ پڑے گا تو اس میں کیا کیا صورتحال ہو سکتی ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. لہذا بیسل 2 اکارڈ, اب اس میں مختلف کنڈیشنز ہیں, جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ سیکورٹائزیشن کے ایشوز آتے ہیں. کیا یہ جو فائنینشیل آبلیگیشنز ہیں جو ایکسٹینڈ کیے گئے اس میں سیکیورٹیز کے کیا ایشوز ہیں, کیا یہ فائنانس جو ہے سیکیورڈ ہے, کیا یہ ایسٹ بیک سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے, مارٹگیج بیک سیکیورٹیز ہیں یا نہیں ہیں, لیکوڈیٹی اس میں ہے سیکیورٹیز میں یا نہیں,
ایسی سیکیورٹیز نہ لے لی جائے کہ جب کبھی ڈیفالٹ ہو اور لکویڈیٹ کرنا ہو اپنی فائنینشیل آبلیگیشنز اور فائنینشیل لائبلٹیز کو، تو جو سیکیورٹی ہے وہ کبھی بیچی ہی نہیں جا سکتی، وہ کبھی لکویڈیٹ ہی نہیں ہو سکتی، اور بس وہ رہ جائے اسی طرح سے، اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کا پیسہ بھی ضائع ہو جائے۔ تو غرض کی تمام باتیں جو ہیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اسی ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے آپ کو یہ بیسل II اکارڈ کی گائیڈ لائنس ہیں، جس کو یہاں پہ ٹوٹل امپلیمنٹیشن کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک فریم ورک بنا کے دے دیا گیا ہے، اور اسی فریم ورک کے تحت کام ہوتا ہے۔ اب مزید دیکھیے سلائیڈ میں کیا ہے۔ ریزرو اکاؤنٹس such as cash collateral accounts recorded as an asset by the originating bank must also be treated as securitization exposures، اور یہ بہت بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کیا ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیتے ہیں، جا کے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سیکیورٹیز ہیں۔ سیکیورٹیز سے مراد یہ ہے اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، یا اسی طرح کے لائک وائز۔ ہوتا کیا ہے، جب یہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے یہ فائنانس کو گڑبڑ ہونے سے بچاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے پاس جب وہ ڈی ایس سیز پہنچ جاتے ہیں تو اٹ از دا سیفسٹ موڈ آف ٹرانزیکشنز۔ اسی کے اگینسٹ آپ نے پیسہ دینا ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے کا یہ کولیٹرل ہے، کیش کولیٹرل اس کو ہم کہتے ہیں، کہ کسی وقت اس کو ہم بھیجیں گے جو ایشوئنگ اتھارٹی، اور وہاں اس کے اگینسٹ جتنے ڈی ایس سیز ہیں اس کا انکیشمنٹ ہو کے کیش آ جائے گا۔ لہذا اس میں فائنانس میں ڈیفالٹ ہونے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کو بھی یہ کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹائزیشن پرپزز کے لیے کیش کولیٹرل کو امیڈیٹلی ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ 90% تک فائنانسز کر دیتے ہیں۔ اس کا بھی ذکر ہے اس بیسل II اکارڈ میں کہ کیش کولیٹرل کی کیا امپورٹنس ہے، اور 100% تک ہم نہیں کرتے، ہم حفظ ما تقدم کے بطور اس کو ہم 90% تک فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اینڈ دس از نون ایز دا کیش کولیٹرل بیسڈ فائنینسنگ۔ Further on, underlying instruments in the pool being securitized may include but are not restricted to the following: loans, commitments, asset-backed and mortgage-backed securities, corporate bonds, equity securities, and private equity investments. The underlying pool may include one or more exposures. کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو کیش کولیٹرلس ہوتے ہیں یہ ایک بہت ہی سیکیورڈ فارم آف انویسٹمنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں کبھی بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ نے یعنی اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے کوئی آپ ڈیفالٹ کیا ہو اور اس میں ریکوری کی نہ جا سکے، بلکہ وہ جو بورور ہے یہ بخوبی سمجھ رہا ہوتا ہے، اچھی طرح اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کل کو وہ ڈیفالٹ کرے گا تو اس کے ڈی ایس سیز ہیں یا جتنا بھی کیش کولیٹرلائز فارم میں سیکیورٹیز اس نے دی ہوئی ہیں وہ فوری طور پہ بینک جو ہے وہ اپنے قبضے میں اس کے پاس ہوتے ہی ہے، اس کو وہ انکیش کرا لے گا۔ لہذا جب اس طرح کا کوئی بورور ہوتا ہے تو بہت آسانی سے وہ ڈیفالٹ کرنے کی طرف نہیں آتا۔ Whatever the situation, it is always considered to be a safe mode of financing۔ اب اس میں جو ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اور اس میں کیا کیا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں مارگیجز ہوتے ہیں، جو کہ کچھ ابھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس میں ذرا محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بیسکلی کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر جو مارگیجز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی پراپرٹی مارگیج ہو جاتی ہے جو تھوڑے دنوں میں مشکل میں پڑ جائے۔ اب مشکل میں کس طرح سے پڑ جائے، میں جیسے اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر دریا کے قریب ہے وہ زمین یا کوئی وہ جائیداد اور دریا نے رخ موڑ دیا تو کیا ہوا، وہ پانی زیر آب آ گئی، اور جہاں زیر آب آ گئی تو اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ گیا۔ یا کوئی ایسے ایریا میں، ایسی بیلٹ میں جو ارتھکویک پرون ہو، وہاں کسی وقت بھی کوئی زلزلہ آیا یا کوئی بات ہوئی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ زمین یا جو پراپرٹی یا جس کا مارگیج کیا تھا وہ گئی کہاں، لہذا پھر وہ بینک کہاں سے ریکور کرے گا، کہاں سے ریئلائز کرے گا۔ لہذا ایسی سیکیورٹیز جو ہیں وہ بینک اس میں ضرور سوچتا ہے کہ کس طرح سے اس کا سیکیورٹائزیشن ایشو جو ہے ریزالو کیا جائے۔ جب بھی کبھی ایسی کوئی بات ہوگی تو ہمیشہ ان سیکیورٹیز کا کنسیڈریشن ہوتا ہے، لیکن جو سیفسٹ فارم آف سیکیورٹائزیشن ہوتا ہے وہ کیش کولیٹرل کے حوالے سے ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کیش کولیٹرل اگر ہوا تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ بینک بہت آسانی سے آنکھ بند کر کے فائنینسنگ کر دیتا ہے۔ اب ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے۔ Underlying instruments in the pool being securitized may include but are not restricted to the following: loans, commitments, asset-backed and mortgage-backed securities, corporate bonds, equity securities, and private equity investments.
The underlying pool may include one or more exposures. Now comes the definitions and the general terminology as far as the financial obligations are concerned. وہ ایسے ادارے, وہ ایسے institutions جہاں سے فائنانس ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اور وہاں دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کی سیکورٹیز ہوتی ہیں, اور وہ جو اوریجنیٹنگ بینک ہے جو فائنینشیل آبلیگیشنز اوریجنیٹ کر رہا ہے وہ کیا کنڈیشنز یا کس طرح سے ایکٹ اپون کرتا ہے. لیٹس سی واٹ از دیئر ان شیپ آف سلائڈ. دی اوریجنیٹنگ بینک for risk-based capital purposes, a bank is considered to be an originator with regard to a certain securitization if it meets either of the following conditions. There are various conditions which are attached. There are various conditionalities which are attached. There are various forms of conditionalities which are associated when a financial obligation is being extended. جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے, جب کبھی کوئی بوروور آتا ہے تو ہمیشہ فوری طور پہ اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو اسے بتائی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو اوریجنیٹنگ بینک کی کنڈیشنز ہیں وہ کیا. نمبر 1, the bank originates directly or indirectly underlying exposures included in the securitization, or the bank serves as a sponsor of an asset-backed commercial paper, conduit, or similar program that acquires exposures from third-party entities. In the context of such programs, a bank would generally be considered a sponsor and in turn an originator if it in fact or in substance manages or advises the program, places securities into the market, or provides liquidity and or credit enhancements. جب کبھی بات ہوتی ہے لیکوڈیٹی کی, جب کبھی بات ہوتی ہے فائنینشیل آبلیگیشنز میٹ وتھ کرنے کی, تو ہمیشہ جو اوریجنیٹر ہے وہ بہت سارے اس کے کنسیڈریشنز ہوتے ہیں ذہن میں, اور وہ جب کنسیڈریشنز ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ لیکوڈیٹی پرووائڈر ہوتا ہے. اور کریڈٹ انہانسمنٹس کی جب بات آتی ہے, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ کریڈٹ انہانسمنٹس کے وقت کنسیڈریشن بڑے سیریس قسم کے ہوتے ہیں جس وقت اس کے فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی جاتی ہے, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے ہر وقت ذہن میں بینکس کے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا ہوتا ہے کہ یہ پبلک منی ہے جسے وہ کم اکراس یا اس کو آگے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. لہٰذا جب کبھی بات آئے گی تو لیکوڈیٹی کی بات پہلے آئے گی اور سیکورٹی بیکڈ ہوگا, اور اسی حساب سے ہی جو اس کا ہمارا جو ریگولیٹر ہے وہ بڑی اسٹرنجنٹ کنڈیشنز امپوز کرتا ہے ایز فار ایز دا سیکورٹائزیشن از کنسرن, کیونکہ اصل چیز جو سیکورٹیز کی ہوتی ہے وہ لیکوڈیٹی کی ہوتی ہے, اور جب تک لیکوڈیٹی صحیح نہیں ہوگی سیکورٹیز کی اس وقت تک ہم کچھ کر نہیں سکیں گے. اب ناؤ آئی ڈسکسڈ وتھ یو, میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر اس کا کیا تھا کہ جو سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایسیٹ بیکڈ کمرشل پیپر کیا ہوتا ہے. لیٹس سی واٹ از اٹ. An asset-backed commercial paper program predominantly issues commercial paper with an original maturity of 1 year or less that is backed by assets or other exposures held in a bankruptcy remote special purpose entity. یہ وہ پیپر ہوتا ہے جو خاص طور سے دیا جاتا ہے اس سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس میں اسپیشل مینشن ہوتا ہے کہ کل کو جو یہ فائنینس ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے یہ 1 سال کے لیے فائنینشیل آبلیگیشن لے رہی ہے یہ کنسرن, اور اس 1 سال کے درمیان یہ جو سیکیورٹی ہے جو یہ پیپر دیا جا رہا ہے یہ پوری کور کرے گا اس سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس کریڈٹ کو, اور لہذا جو کچھ اس میں ایسرٹین کیا جا رہا ہے, جو کچھ اس میں مینشن کیا جا رہا ہے, جو کچھ اس میں پرومس کیا جا رہا ہے وہ کنسرن جو ہے اسٹینڈ بائی کرے گی اس کے ساتھ. لہذا یہ جو کمرشل بیک پیپر ہے یہ بطور سیکیورٹی کے ویلڈ ہوتا ہے, اور یہ اس کی سیکیورٹی اس وقت تک رہتی ہے جس وقت تک اس کا ٹینیور ہوتا ہے فائنینشیل آبلیگیشن کا. لہذا یہ پوری طرح سے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے. اب اسی سے متعلق ہے کلین اپ کال, کہ کلین اپ کال کیا چیز ہوتی ہے. لیٹس سی واٹ از اٹ. A cleanup call is an option that permits the securitization exposures, for example, asset-backed securities, to be called before all of the underlying exposures or securitization exposures have been repaid. In the case of traditional securitizations, this is generally accomplished by repurchasing the remaining securitization exposures once the pool balance or outstanding securities have fallen below some specified level. اب اس میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. جب کبھی بھی کوئی فائنینشیل آبلیگیشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے کسی بوروور کو, تو ہمیشہ جو شارٹ ٹرم کریڈٹ ہوتا ہے وہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے. ایسٹ بیک پیپر کا بھی میں ذکر کرتا رہا, تو کیونکہ اس میں 1 سال کا پیریڈ مدت ہوتی ہے جس کے لیے وہ فائنینس ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے, اور اسی فائنینس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا کور کرنے کے لیے وہ ایسٹ بیک پیپر بھی اتنی ہی ویلیڈیٹی کا ہوتا ہے. اب کلین اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بات
ایک فائنانس 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا تو اس 1 سال کے درمیان 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈیبٹ ہوتا ہے، ایک کریڈٹ ہوتا ہے۔ ڈیبٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فائنینشیل فیسلٹی آپ نے دی اس فائنینشیل فیسلٹی کو استعمال کی گئی۔ اب مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی وہ فائنینشیل فیسلٹی ہے جو ایکسٹینڈ کر دی گئی۔ اب اس 10 لاکھ میں کیا ہوگا؟ کیا وہ دیکھتے ہیں کہ اس 10 لاکھ کے ریٹرنز 1 سال میں کتنی بار ہوئے؟ کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار بس لے لیا تو بس ختم، اب اس میں کوئی ٹرانزیکشن ہی نہیں ہو رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے تو اس کا کیش انفلوز نہیں ہے۔ اصل چیز دیکھی جاتی ہے کہ اتنا سال بھر میں کیش انفلو کتنا ہوا۔ سال بھر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پیسے تو اس نے 10 لاکھ لے لیے اور کتنا اس نے بزنس جنریٹ کر لیا۔ کم سے کم ایک بار تو 10 لاکھ جو اس نے پورا یوٹیلائز کیا ہے وہ واپس اکاؤنٹ کے ذریعے روٹ ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہاں جو وہ کاروبار اس نے کیا ہے وہ کاروبار جو ہے وہ واقعی صحیح ہے اور اس سے ریٹرنز مل رہے ہیں، اس سے کیش انفلوز جنریٹ ہو رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ متحمل ہے اس بات کا کہ کل کو ادائیگی کی صورتحال جب ہوگی سامنے تو یہ ادا کر دے گا جس وقت اس سے کہا جائے گا بینک کا۔ تو یہ کلین اپ کے بغیر، اور یہ تو کنڈیشن ہے باقاعدگی سے کہ اگر فیسلٹی جو ہے وہ رینیو اسی وقت ہوگی آئندہ سال کے لیے جب تک اس میں کلین اپ نہیں ہوگا، اور جب تک کلین اپ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ لمٹ جو اس کو 10 لاکھ کی دی گئی ہے وہ دوبارہ اس کو وہ استعمال کرنے کا اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ کلین اپ جو ہے مینڈیٹری ہو گیا ہے، مینڈیٹری کنڈیشن ہے کسی بھی فائنینشیل ایکسپوجر کا، کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں، کہ جب کلین اپ کمپلیٹ ہوگا تو اس کی لمٹ جو ہے وہ رینیو ہوگی، جب کلین اپ کمپلیٹ ہوگا تو اس کی لمٹ جو ہے وہ انہانس ہوگی۔ کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک بار آپ نے لمٹ لے لی اور اس کو بس لے کے خرچ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ کاروبار میں نہیں لگایا۔ کاروبار میں لگانے کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک بار آپ نے لگایا دوبارہ اس میں سے سائیکل چلنے والی بات ہے نا، دوبارہ اس میں سے واپسی بھی ہو، اور جب تک واپسی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ضرور کہیں کوئی گڑبڑ ہے، اور بغیر کلین اپ کے انہانسمنٹ، بغیر کلین اپ کے رینیول نہیں ممکن ہے۔ لیٹس سی واٹ اٹ سیز فردر۔ In the case of a synthetic transaction, the cleanup call may take the form of a clause that extinguishes the credit protection. بات یہ ہو رہی تھی کلین اپ کے حوالے سے، اور اس میں کلین اپ کا پروٹیکشن اس وجہ سے زیادہ ضروری ہوتا ہے بینک اور مالیاتی اداروں کے حوالے سے کہ جب کبھی بھی کوئی کلین اپ نہیں ہوتا تو اس میں اس کا جو کریڈٹ پروٹیکشن ہے وہ تقریباً ختم سا ہو گیا ہوتا ہے، اور جب کبھی یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں پھر اس کو قطعی کریڈٹ نہیں دیتے۔ لہذا یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایز فار ایز دا کلیننگ اپ پروسیس از کنسرن۔ اچھا، جب کبھی یہ بات آئے گی کلین اپ کے حوالے سے ہوگا تبھی اس کے لمٹ رینیول فیسلٹی جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی، اور اسی کے حساب سے پھر کریڈٹ انہانسمنٹ کی بات ہوتی ہے، اور کریڈٹ انہانسمنٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ ضرورت کے پیش نظر ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو وہ کریڈٹ انہانسمنٹ سینکشن کیسے کریں گے؟ 10 لاکھ کی جو لمٹ ہے وہی آپ جنریٹ اور ری جنریٹ نہیں کر پا رہے تو آپ جو بوروور ہے وہ کس حساب سے پیسے آئے گا اور کہے گا مجھے ضرورت ہے 20 لاکھ کی، 10 لاکھ اس میں انہانس کر دو، جب آپ نے پچھلا پیسہ جو لیا ہے وہی آپ نہیں بتا پا رہے کہ اس کا کیا ہونا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو آپ آئندہ کس طرح سے کہیں گے؟ جب اس کی کنٹینیوٹی میں کریڈٹ انہانسمنٹ چل رہا ہوتا ہے کی بات آتی ہے تو اس میں جنریشن، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور ری جنریشن کی بات ہوتی ہے، کیش انفلوز کی بات آتی ہے، تو اس حوالے سے جب کبھی ہوتا ہے تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنا اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا کنسیڈریشن کرنے لگتے ہیں کریڈٹ انہانسمنٹ کا۔ لیٹس سی the conditionalities attached as far as the credit enhancement is concerned and which is there in front of you in shape of a slide. A credit enhancement is a contractual arrangement in which the bank retains or assumes a securitization exposure and in substance provides some degree of added protection to other parties to the transactions. جب کریڈٹ انہانسمنٹ کی باری آتی ہے تو ہمیشہ اس میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں کہیں شارٹ فال آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، ایک بوروور ہے، اس کو 10 لاکھ کا فائنانس دے دیا گیا، اب 10 لاکھ کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے آرڈرز اور مل گئے، اس کی سپلائی کی کنڈیشنز اور بڑھ گئی، اسے سپلائی اور زیادہ دینا پڑ رہا ہے، اس کی مارکیٹیبلٹی جو اس کے پروڈکٹ کی ہے اور انکریز ہو گئی، اسے اور زیادہ مارکیٹ میں ڈیمانڈز اس کے پروڈکٹ کی ہو گئی، اور اس کے ریٹرنز میں، یعنی جب اس نے وہ مینوفیکچرنگ کی
اور مینوفیکچرنگ کرنے کے بعد مارکیٹ اپنا پروڈکٹ کیا تو مارکیٹ سے واپس جو کیش انفلو آ رہا ہے اس میں کچھ ٹائم کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کہ ہاں یہ 1 مہینے میں اتنے پیسے جو دیے ہیں وہ واپس آ جائیں گے. جب 1 مہینے کی بات یہ آتی ہے تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے اس کو شارٹ فال جب آئے گا وہ تو آ ہی جائیں گے پیسے اس کے, تو جو شارٹ فال ہے جو گیپ آ رہا ہے اس کو میٹ وتھ کرنے کے لیے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کہتا ہے کہ ہاں ہمیں ان آرڈر ٹو کور اپ دا شارٹ فال in the gap that is arising as far as the gap that is there between the demand and supply and the returns accordingly, اس میں کمی آ رہی ہے لہذا یہ آپ ہمیں انہانسمنٹ دے دیجئے. تو بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن اسے کور کرتا ہے اور اسے کنسیڈر کر لیتا ہے. اب اس میں کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں اب یہ دیکھتے ہیں. کریڈٹ انہانسنگ انٹرسٹ اونلی اسٹرپ. A credit enhancing interest only strip is an on balance sheet asset that one represents a valuable or a valuation of cash flows related to future margin income and two is subordinated. جتنا کیش انٹیک ہوتا ہے جتنے ریٹرنز ہوتے ہیں اس میں فوری طور پہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ویلویشن اس میں کس طرح سے ہوگا کیش فلوز کا, کیونکہ جب کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے کریڈٹ انہانس کیا جاتا ہے پہلے جیسے ہماری کنڈیشن ہوتی تھی اس کی کلین اپ کی بالکل اسی طرح سے کنڈیشن ہوتی ہے کہ کیش انفلوز میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے گیپ کو ختم کر دیا. اب ایک بار آپ نے گیپ ختم کر دیا تو وہ اس کا جو سرکل ہے جو سائیکل ہے وہ چل جانا چاہیے. اس طرح سے ایکسپوجر اس کا یوٹیلائزیشن ہونا چاہیے بینک کا تاکہ اس کا جو ہاتھ ہے وہ رکے نہیں اور پھر اس کے ریٹرنز اسی اسٹیپولیشن اسی اگریمنٹ انہی انہانسمنٹ کنڈیشنالٹیز کے حساب سے ہونے شروع ہو جانے چاہیے اور اس کا ریفلیکشن کیش فلوز میں باقاعدگی سے نظر آنا چاہیے. اگر بینک کا کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھے تو اس میں صاف یہ اندازہ ہو پتہ چل جائے کہ ہاں اس میں اتنا انہانسمنٹ ہوا ہے اور اس انہانسمنٹ کے تحت یہ ریٹرنز ہیں. لہذا یہ کیا اس سے کانسیکوینس کیا ہوتا ہے, اس سے ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے ریٹرنز شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ بینک جنریٹ کرتا ہے اپنی انکم. اب انکم وہ کیسے جنریٹ کرے گا؟ ان شیپ آف پرائسنگ اور ان شیپ آف اے مارک اپ. تو یہ ایک سائیکل ہے, جب اس کا کام نکلتا ہے تو پھر بینک کا کام نکلتا ہے, اس کا ریٹرن آنا شروع ہو جاتا ہے تو بینک میں ریٹرنز آنے شروع ہو جاتے ہیں. غرض کہ یہ انٹرلنکڈ چین ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم کنٹینیوڈ ہوتی ہے اور جب وہ کنٹینیوڈ ہوگی تو اس کے ساتھ ریٹرنز بھی شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ جو کریڈٹ انہانسمنٹ ہوتا ہے لنکڈ ہے کلین اپ سے اگر ایگزسٹنگ فیسلٹیز ہیں, اس کے بعد لنکڈ ہے ارلی ریٹرنز کے ساتھ, پھر لنکڈ ہے اس کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کانسٹنٹ فیکٹر کے ساتھ, پھر لنکڈ ہے کیش فلوز کے ساتھ, پھر لنکڈ ہے اس کے ریٹرنز کے ساتھ جو اس کے لیے بھی مفید ہونے چاہیے اور کانسیکوینٹلی جب اس کے لیے ریٹرنز ٹھیک ہوں گے کارآمد ہوں گے تو وہ بینک کے لیے بھی ہوں گے. اس سے بینک اپنی انکم اور بڑھا لے گا. تو غرض کہ ایک جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ لنکڈ ہوتا ہے ان تمام اسٹیپس کے پیش نظر اور انہی اسٹیپس کو دیکھا جاتا ہے, ذہن میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی پروسیڈ وتھ کیا جاتا ہے. اور اسی ذہن میں اچھا یہ صرف نہیں ہوتا کہ کریڈٹ انہانسمنٹ کر دیا تو بس دیٹس دی اینڈ آف دا ورلڈ, نہیں, اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں رسک جو انوالوڈ ہے وہ سارا پروٹیکٹڈ ہے, سارا کورڈ ہے کہ نہیں. اب اسی ضمن میں یہ بات آتی ہے ارلی ایمورٹائزیشن کی. ارلی ایمورٹائزیشن کے کچھ پروویژنس ہیں, کچھ اس کے میکینزمس ہیں جو ہوتے ہیں جب کبھی بھی کوئی فائنینشیل آبلیگیشن ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک باقاعدہ ری پیمنٹ کا ایمورٹائزیشن شیڈیول بھی ہوتا ہے تاکہ اس میں پتہ چل جاتا ہے بوروور کو کہ یہ اس نے پرنسپل دینا ہے, یہ اس نے ریٹرنز دینے ہیں اور یہ جتنے پیریڈ کے لیے دینے ہیں اور اس انداز میں دینے ہیں تاکہ اس کا ایمورٹائزیشن کر کے معلوم ہو جائے کہ اگر وہ اس طرح سے چلتا رہے گا بینک کے ساتھ تو وہ بینک کے لیے بھی بہتر ہے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی بہتر ہے اور خود بوروور اپنے لیے بھی بہتری کرے گا. لہذا اسے ہر طرح سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, گیئرڈ اپ رہتا ہے, رسک کورڈ رہتا ہے. لیٹس سی واٹ از ارلی ایمورٹائزیشن. Early amortization provisions are mechanisms that once triggered allow investors to be paid out prior to the originally stated maturity of the securities issued. For risk-based capital purposes, an early amortization provision will be considered and either controlled or non-controlled. A controlled early amortization provision must meet all of the following conditions. As I have said,
that as far as the amortization program is concerned, as far as the amortization schedule is concerned, as far as the amortization for the financial obligations are concerned, it has to flow according to the various charter. It has to produce certain elements which are there, because this is not which is something that can be neglected upon. So let's see what are the conditions which are attached as far as the early amortization schedule is concerned. And those are: number one, the bank must have an appropriate capital liquidity plan in place to ensure that it has sufficient capital and liquidity available in the event of an early amortization. Number two, throughout the duration of the transaction, including the amortization period, there is the same pro rata sharing of interest, principal, expenses, losses, and recoveries based on the bank's and investors' relative shares of the receivables outstanding at the beginning of each month. اب یہ ضروری ہوتا ہے. کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ بینک کو یہ پوری پوزیشن معلوم ہو جائے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بورور کو بھی معلوم ہو جائے کہ جب آپ ایمورٹائزیشن کے شیڈیول سے فالو کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پے آفس کی. اصل میں بات ہی وہی ہے جو پے آفس کی ہوتی ہے، بات ہی وہی ہے جو انفلوز کی ہوتی ہے، بات ہی وہی ہے جو ریٹرنز کی ہوتی ہے. جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو ہمیشہ بات آ کے ختم کس پر ہوگی؟ ریٹرنز کی. چاہے اسے کسی کنڈیشن کا بھی نام دے دیں، اسے کسی اکارڈ کا بھی نام دے دیں، اسے کسی طرح سے کہہ دیں، لیکن آ کے بات ختم ہوئی. یہ پیسے ہیں جو آپ نے استعمال کیے ہیں، ان کے ریٹرنز آپ نے ان انداز میں دینے ہیں. لہذا جب کبھی بھی ذکر ہوا تو ایمورٹائزیشن کی بات یقینی ہے. آگے دیکھتے ہیں ایمورٹائزیشن شیڈیولز کے حساب سے اور کیا کچھ ہمیں آبزرو کرنا ہے. وہ نمبر 3 پوائنٹ ہے: The bank must set a period for amortization that would be sufficient for at least 90% of the total debt outstanding at the beginning of the early amortization period to have been repaid or recognized as in default. And 4, the pace of repayment should not be any more rapid that would be allowed by straight line amortization over the period set out in criteria. کیونکہ جب کبھی فائنانس ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں باقاعدہ ایمورٹائزیشن شیڈیول جو ہے وہ ساتھ اس کے اٹیچ کر دیا جاتا ہے، اور وہ بورور کے لیے آبلیگیٹری ہوتا ہے کہ اس کو اڈھیئر کرے، اس کو فالو کرے. جب تک یہ نہیں ہوگا ایمورٹائزیشن کا، کیونکہ جب کبھی بھی ری پیمنٹ کی بات آئے گی، جب کبھی بھی سیٹلمنٹ کی بات آئے گی، جب کبھی بھی پے آفس کی بات آئے گی، ہمیشہ وہ ایمورٹائزیشن شیڈیول کو اپنے سامنے رکھیں گے اور اسی کے حساب سے پے آفس جو ہے وہ افیکٹ کریں گے. اور جب تک یہ پے آفس افیکٹڈ نہیں ہوگا اس وقت تک ایمورٹائزیشن کا کنسیڈریشن نہیں آئے گا. لہٰذا جب کبھی بھی سیٹلمنٹ ہوتا ہے کسی بھی اسٹیج میں کسی بھی فائنینشیل لائبلٹی کا تو اٹ از اکارڈنگ ٹو دی ایمورٹائزیشن شیڈیول. دیر از another point which is there as far as the early amortization is concerned, and that is there in the slide. Let's see what it is. Number 5, an early amortization provision that does not satisfy the conditions for a controlled early amortization provision will be treated as a non-controlled early amortization provision. یہ جو پروویژن ہوتا ہے یہ پرماننٹ ہوتا ہے. جب فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ایمورٹائزیشن اس کا ہے، اس فائنانس کو ایمورٹائز کر لیا گیا ہے یا نہیں. اور جب تک اس فائنانس کو ایمورٹائزیشن کر لیا جاتا ہے، ایمورٹائز کر لیتے ہیں، اسی وقت اس کے ریٹرنز اس کے اکارڈنگلی آنے لگتے ہیں. اور یہی اس میں جو اسپریڈس کی بات آتی ہے وہ ہوتا ہے. ان اسپریڈس کا آپ نے پچھلے دنوں اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کا آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بینکنگ اسپریڈ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور اس بینکنگ اسپریڈ کے پیش نظر جو ڈپازیٹرز ہیں ان کو زیادہ ریٹرنز نہیں مل رہے. یہ آپ نے ایک خبر پڑھی ہوگی. لہذا اس کا مطلب کیا ہے کہ بینکنگ انڈسٹری نے، بینکنگ سیٹ اپ نے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے کافی گرو کیا، اور اس گروتھ کے پیش نظر آل آف اے سڈن ان کے جو ریٹرنز ہیں وہ بڑھ گئے. تو ظاہر ہے بینک خود اپنے آپ ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے. بینکس جو ہیں وہ پبلک منی یوٹیلائز کرتے ہیں، اور جب وہ پبلک منی یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی وہ پروسیڈ وتھ کرتے ہیں. تو جب وہ پبلک منی ہے تو اس پبلک منی کو یوٹیلائزیشن کے بعد پبلک کو اتنا خاطر خواہ ریٹرن کیوں نہیں دیتے؟ ریٹرن بھی اسی حساب سے دینا چاہیے. تو یہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹروین کیا ہے، اور اس انٹروینشن کے تحت یہ ڈپازیٹرز کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ شاید بڑھایا جا رہا ہے. لیٹس سی واٹ از اٹ آل اباؤٹ دی ایکسیس اسپریڈ.
یہی فائنینشیل آبلیگیشنس میں ہوتا ہے کہ اسپریڈ کس کنڈیشنز ہوتی ہیں, یہی اس میں ایکسیسز کس طرح سے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھے جاتے ہیں. لیٹس سی واٹ اٹ از. Excess spread is generally defined as gross finance charge collections and other income received by the trust or special purpose entity specified in Basel II minus certificate interest, servicing fee, charge-offs, and other senior trust or SPE expenses. Implicit support arises when a bank provides support to a securitization in excess of its predetermined contractual obligations. اب اس میں کیا کرتے ہیں, جب اسپریڈ کی بات آتی ہے تو اسپریڈ میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جو اس کے ایکسپنسز ہیں وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو اپنے ایکسپنسز نکالنے کے بعد اس میں وہ دیکھتا ہے, اپنے اخراجات نکالنے کے بعد وہ دیکھتا ہے انکم میں سے وہ منہا کر دیتے ہیں, انکم میں سے نکال دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اب کیا صورتحال رہ جاتی ہے, وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ پروفٹ کی شکل میں ان کے پاس بہت کچھ آ گیا. جب پروفٹ کی شکل میں آیا اور پروفٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہونے لگا تو وائی دیٹ پروفٹ از ناٹ بینگ پاسڈ آن ٹو دا پور ڈپازیٹر, وائی دا پروفٹ از بینگ پاسڈ آن ٹو دی انویسٹر. کیونکہ انویسٹر کی جب بات آئے گی تو اسے زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کے حساب سے ریٹرنز ملنے کی بات آئے گی, کیونکہ جب ریٹرنز ملیں گے تو ہی وہ انکریج ہو کے اور زیادہ انویسٹمنٹ کرے گا نا. لہذا جب کبھی بھی بات ہوتی ہے اسپریڈ کی تو یہ جو ریگولیٹر ہے یہ اس کا پرائمری آبجیکٹو ہوتا ہے کہ یہ دیکھے اور جو ایکسیس اسپریڈ اچیو ہوا ہے اینڈ اٹ شوڈ بی یونیفارملی پاسڈ آن ٹو دا ڈپازیٹرز ایز ویل who are considered to be the real investors, and it is their money on which that bank or the financial institution is playing a role on. Let's see what is the special purpose entity. Special purpose entity بھی جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے, اور یہ ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوتی ہے ان بورور کی, ان ایسٹ بیکڈ سیکورٹیز کے, ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی, ان ایریاز میں جہاں ریٹ اور اس کے ریٹرنس اور اس کے کانسیکوینشل جو ایفیکٹس ہیں وہ فالو ہوتے ہیں. لیٹس سی واٹ دا سلائڈ سیز. An SPE is a corporation, trust, or other entity organized for a specific purpose, the activities of which are limited to those appropriate to accomplish the purpose of the SPE, and the structure of which is intended to isolate the SPE from the credit risk of an originator or seller of exposures. SPEs are commonly used as financing vehicles in which exposures are sold to a trust or similar entity in exchange for cash or other assets funded by debt issued by the trust. So this is considered to be the operational requirement as far as the issues are concerned. اب یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ٹریڈیشنل سیکورٹائزیشنس کیا ہوتے ہیں, ان کے آپریشنل ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, اور یہ خاص طور سے وہاں ضرور یہ بات آ جاتی ہے جہاں اوریجنیٹنگ بینک ہوتا ہے. اوریجنیٹنگ بینک جو ہے ہر ایشو میں انوالوڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہی جو ہے وہ اوریجنیٹ کرتا ہے, آپ کی ریکویسٹ کو دیکھ کر آپ کے بارے میں وہ بتاتا ہے, آپ کی فائنینشیل آبلیگیشنس کو انالائز کرتا ہے, کریڈٹ ایکسٹینشنس ہوتے ہیں, رسک انالیسس ہوتا ہے, رسک مینجمنٹ ہوتا ہے. غرض کہ یہ ساری جو صورتحال ہوتی ہیں وہ اس حوالے سے ہوتا ہے. اینڈ لیٹس سی کہ وہ اوریجنیٹنگ بینک جو ہے وہ اس کی آپریشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں اور خاص طور سے ٹریڈیشنل سیکورٹائزیشنس کے حوالے سے وہ کیا ہیں. این اوریجنیٹنگ بینک میں ایکسکلوڈ securitized exposures from the calculation of risk-weighted assets only if all of the following conditions have been met with. Banks meeting these conditions must still hold regulatory capital against any securitization exposures they retain. A. Significant credit risk associated with the securitized exposures has been transferred to third parties. اور یہ بڑا important element ہے as far as the credit risk is concerned. اور جب تک اس میں significant credit risk جو ہے وہ associated ہوتا ہے اس وقت تک وہ securitized exposures جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی کے حوالے سے وہ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب تھرڈ پارٹی کے حوالے سے ان کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے, ریلیشن شپ جنریٹ ہوتا ہے, ان کے حساب سے ساری بات ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ کریڈٹ رسک جو ہے وہ تاکہ اس میں میکسیمم سیکیورٹیز پرووائڈ ہوں,
میکسیمم سیکورٹائزیشن کا ایلیمنٹ آ جائے. اس میں جب کبھی بھی کوئی ذکر آئے سامنے تو یہ بات آئے کہ سیکورٹیز اس میں کیا ہے, اور ایسٹ بیکڈ ہے, سیکورٹی بیسڈ ہے. اس میں جو لیکویڈیشن کی بات اگر کبھی آئے گی تو یہ ہمیشہ پروٹیکٹ کرے گا اس ایلیمنٹ کو جو رسک کو کور کر رہا ہوگا. لیٹس سی فردر آن واٹ از دیئر ان اٹ. بی, the transferor does not maintain effective or indirect control over the transferred exposures. The assets are legally isolated from the transferor in such a way, for example, through the sale of assets or through sub-participation, that the exposures are put beyond the reach of the transferor and its creditors, even in bankruptcy or receivership. These conditions must be supported by an opinion provided by a qualified legal counsel. جب کبھی لیکویڈیشن کی بات آتی ہے, جب کبھی بھی ایسی بات آتی ہے کہ بینک کو اس کے ریگولر کیش انفلوز نہیں آتے, جیسا کہ اسٹیپولیشن جو ہے وہ کیا گیا اس کے حساب سے وہ پیسے واپس آنے شروع نہیں ہوتے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لیگل ایڈوائزر سے کاؤنسل کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کنڈیشنز میں ان کو فائنینس ایکسٹینڈ کیا گیا, اور ان کنڈیشنز کو فائنینس ایکسٹینڈ کرنے کے بعد اس میں جو ہیں ڈرا بیک شروع ہو گئے, اس میں سیکیورٹیز کی بات آنے لگی, اس میں سیکیورٹیز کے ایلیمنٹس آنے لگے. جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ اوریجنیٹنگ بینک کے حوالے سے ہوتی ہے, اور لیگل کاؤنسل جو ہے اس کو پھر ویسے ہی ایڈوائز کرتا ہے. لیٹس سی فردر. The transferor is deemed to have maintained effective control over the transferred credit risk exposures if it is able to repurchase from the transferee the previously transferred exposures in order to realize the benefits. اب یہ آپس میں کیا ہوتا ہے, یہ بینکس لائبلٹیز جو ہیں وہ سواپ کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کی جگہ چلی جاتی ہے. اب وہاں پہ جانے کے بعد کیا ہوا کہ وہ لائبلٹیز جو ہیں وہ ان کا یوٹیلائزیشن ہوتا ہے. ایک بینک دوسرے بینک کی لائبلٹی لے کر اس کا پیمنٹ جو ہے کر دیتا ہے, اور وہ پھر کرنے کے بعد میں نے بعض کنڈیشنز میں دیکھا ہے کہ صرف لائبلٹی سواپس نہیں ہوتی بلکہ وہ انہانس ان کو اماؤنٹ دے کر اپنے پاس لے لیتے ہیں. یہ تو جنرلی ٹرینڈ ہو گیا ہے سواپنگ کا, کیونکہ جب کبھی ہوتا ہے بزنس اٹریکشن, اور خاص طور سے یہ ایسے ایریاز میں بہت زیادہ پاپولر ہے یہ بات سواپنگ کی, جہاں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فائنانس دیا گیا ہے, ایک پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے, کیونکہ اور اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اس بات کی ہے کہ وہاں پہ جو اس کے سیکیورٹیز ہے وہ بڑی ٹھوک بجا کر لے لی گئی ہیں, لہذا وہ سیکیورٹی جو ہے وہ کبھی گڑبڑ نہیں ہے. اور جب یہ نہیں ہے تو لہذا جو کوئی بھی آبلیگیشنز ہوگا وہ سیکیورڈ ہوگا, لہذا اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اور جہاں دقت نہیں ہوگی تو بس وہ لائبلٹی لے لینے میں کوئی اس میں دشواری نہیں ہے, کیونکہ اس کے کیش انفلوز, اور اگر خدا نخواستہ کہیں ڈیفالٹ کی کنڈیشن آئے گی بھی تو یہ ڈیفالٹ جو ہے یہ میٹ وتھ ہو جائے گا. اور اس کا جب لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز کی بات آئے گی تو اس کی جو سیکیورٹیز ہے وہ اتنی اس بات کی ہیں پوری کہ اس میں سے ریکوری ہو سکتی ہے. لہذا ایسے کیسز میں سواپنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں پاپولر ہو جاتی ہے, اور خصوصاً ان ایریاز میں جہاں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں یہ کوئی گڑبڑ کرنے کے امکانات نہیں ہیں. Let's see further what is there in the shape of a slide. Is able to repurchase from the transferee the previously transferred exposures in order to realize their benefits. اور اس کے اکارڈنگلی وہ جتنے بینیفٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریفت کرتے ہیں. اب بینیفٹس بینک کو کیا ہوں گے؟ سب سے زیادہ بینیفٹ تو یہی ہوگا کہ اس کا پرائسنگ اسٹرکچر اسے فالو کرے گا, اور وہ اس کی انکم جنریٹ ہونی شروع ہو جائے گی. جو پہلے انکم اس کی کم تھی اتنی وہ اس کی انکم بڑھ گئی. اور جب انکم بڑھے گی تو نیچرلی وہ اٹ از سیف فار دیم, جب اپنے بہت سے اخراجات ہوں گے اور وہ پروفیٹیبلٹی انکریز ہوگی. ایک چیز دوسری چیز سے لنکڈ ہے, اور یہی لنکیجز جو ہیں وہ آخر تک چل رہے ہوتے ہیں. Further on, is obligated to retain the risk of the transferred exposures. The transferor's retention of servicing right to the exposures will not necessarily constitute indirect control of the exposures. اور جب بھی کبھی یہ بات آئے گی ایکسپوجرز کی بات سیکیورٹیز کے حوالے سے تو یہ سیف اینڈ ساؤنڈ مینس آف انویسٹمنٹ ہے, اور یہ ساؤنڈ جو انویسٹمنٹ ہوگا وہ اس بات کو ریفلیکٹ کرے گا کہ جب کبھی بھی ساؤنڈ انویسٹمنٹ یا کوئی ریٹرن کی بات آئے گی تو دے ول بی ان اے پوزیشن ٹو گیٹ بیک واٹ ایور دے ہیو انویسٹڈ فار, اور یہ سیکیورٹیز اس بات کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. فردر آن, the securities issued are not obligations of the transferor. Thus investors who purchase the securities only have claim to the underlying pool of exposures, and the transferee is an SPE, and the holders of the beneficial interests
in that entity have the right to pledge or exchange them without restriction. اور جب اس طرح کا جب ارینجمنٹس ہو جاتا ہے تو وہاں یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو پروسیڈ وتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ جب سواپنگس ہوتی ہیں، یہ جو ایک دوسرے سے ایکسچینجز ہو جاتے ہیں، ایک لائبلٹی دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز لے لیتے ہیں، جب یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو بہت یہ لوگ ریزن آؤٹ کر کے بات کرتے ہیں. جب ریزن آؤٹ اس پہ کر لیتے ہیں تو وہاں پھر وہ سیکیورٹیز جو ہے وہ پوری کورڈ ہوتی ہیں، اور جب سیکیورٹیز پوری کور ہو گئیں تو وہاں پھر کوئی دشواری نہیں ہوتی انویسٹمنٹ میں اور اس کے پھر ریٹرنس میں. اب یہ دیکھیے کلین اپ کے حوالے سے بھی بات ہے. کلین اپ کالز مسٹ سیٹسفائی دا کنڈیشنز. دا سیکیورٹائزیشن ڈز ناٹ کنٹین clauses that require the originating bank to alter systematically the underlying exposure such that the pool's weighted average credit quality is improved unless this is achieved by selling assets to independent and unaffiliated third parties at market prices. جب کبھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں سواپنگ میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹی ایکسپوجر کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ سے زیادہ وہ ویلیوڈ ایڈیشنز جو پراپرٹی کے ہوتے ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں. جب سواپنگس ہوتے ہیں تو پھر اس میں وہ جو ایکسپوجر کو کور کرنے سے زیادہ ویلیو کی پراپرٹی یا کوئی ہوتا ہے ایلیمنٹ تو اس کو وہ ودرا کر لیتے ہیں، اور اس پہ پھر کیا کرتے ہیں. اکثر یہ میرے کلائنٹس کو اور بوروورس کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو ڈسپوز آف کر کے اپنے مصرف میں لے آتے ہیں. لہٰذا یہ ایک دوسرا ایشو ہے، دوسرا سیپریٹ ایشو ہے جو کہ ایکسپوجر کے حوالے سے بات چل رہی ہے. Allow for increases in a retained first loss position or credit enhancement provided by the originating bank after the transaction's inception, or increase the yield payable to parties other than the originating bank, such as investors and third-party providers of credit enhancements in response to a deterioration in the credit quality of the underlying pool. ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی بات آئے گی تو کریڈٹ کوالٹی کو ذہن میں سب سے پہلے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مختلف قسم کے کلاسیفیکیشنز ہوتے ہیں، اور ان کلاسیفیکیشنز کو رکھنے کے ضروری یہ بات ہوتی ہے کہ جب یہ کلاسیفیکیشن ہوگا تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کریڈٹ ایکسپوجر ہے یہ اسٹیٹ بینک یا جو ریگولیٹر ہے اس نے کس انداز میں اس کو کنسیڈر کیا ہے. کیونکہ جہاں کہیں اوور ڈیوز ایکومولیشن شروع ہو جاتے ہیں وہ فوراً شاک سگنلز بھیجنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ کلاسیفیکیشن جو پہلے ہوا کرتے تھے جس کو ہم سب اسٹینڈرڈ وغیرہ کہا کرتے تھے وہ ختم کر دیے گئے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک بھی انفلو، ایک بھی انسٹالمنٹ، ایک بھی ری پیمنٹ جو اسٹیبولیشنس کے حساب سے ہے اس میں کہیں زیادہ کمی آنے لگتی ہے تو فوری طور پہ یہ ہو جاتا ہے کہ ون شوڈ بی کوائٹ کیئرفل، ون شوڈ بی کوائٹ کوشس ایز فار ایز دا ری پیمنٹ شیڈیول از کنسرن. کیونکہ اگر ایک پیمنٹ نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہیں کوئی گڑبڑ ہے، اور اس گڑبڑ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ کیا اس کی بیک اپ اس کا ہے جو کہ ہم اس کو ڈیمیج کو ریکٹیفائی کر سکیں. لہذا جب کبھی بات آئے گی تو ہمیشہ ری پیمنٹس کی بات ضرور ذہن میں رکھنی ہوتی ہے. اب ناؤ لیٹس سی واٹ آپریشنل ریکوائرمنٹس آر فار سنتھیٹک سیکورٹائزیشنز. For synthetic securitization, the use of CRM techniques, that is collateral guarantees and credit derivatives for hedging the underlying exposure, may be recognized for risk-based capital purposes only if the conditions outlined following are satisfied. Number one, credit risk mitigate must comply with the requirements as set out in Basel II, Section 2D of this framework. جب بھی میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا اور ہمیشہ میں ذکر کرتا رہوں گا، آپ یہ سمجھ لیجیے بیسل 2 اکارڈ ہے ان دا ریئل اسپرٹ، ان دا ٹرو اسپرٹ، اس کا ہر طرح سے ریفلیکشن ہونا ضروری ہوتا ہے کریڈٹ کے حوالے سے. کیونکہ جب بھی کبھی اس میں کوئی رسک ایلیمنٹ انوالو ہوتا ہے وہی رسک ایلیمنٹ جو ہے اس کا ایکسپوجر کورڈ ہوتا ہے، بیسل 2 اکارڈ کرتا ہے، اور اس کے مختلف سیکشنز ہیں جو کہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں ان کیس آف اے پرابلم. اور جب یہ پرابلمس آتی ہیں تو اٹ از ٹو بی اننسیٹڈ اکارڈنگلی. Further on, eligible collateral is limited to that specified in Basel II paragraphs 145 and 146. Eligible collateral pledged by SPEs may be recognized. Eligible guarantors are defined in paragraph 195. Banks may not recognize SPEs as eligible guarantors in the securitization framework. Banks must transfer significant credit risk associated with the underlying exposure to third parties. The instruments used to transfer credit risk may not contain terms or conditions that limit the amount of credit risk transferred, such as those provide following.
اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو رسک جو ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اس میں کہاں کہاں کچھ اسٹینڈ پوائنٹس ایسے ہیں جو نہیں انکلوڈ کیے جاتے، اور اس کو دیکھ لینا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ جب کریڈٹ کی بات آتی ہے تو اس کے حساب سے یہ بھی ایلیمنٹس ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ کن ایریاز کا ایکسپوجر یا کوریج نہیں ہے. اب وہ دیکھ لیتے ہیں کون سے ہیں. نمبر 1، clauses that materially limit the credit protection or credit risk transference. For example, significant materiality thresholds below which credit protection is deemed not to be triggered even if a credit event occurs, or those that allow for the termination of the protection due to deterioration in the credit quality of the underlying exposures. 2, clauses that require the originating bank to alter the underlying exposures to improve the pool's weighted average credit quality. 3, clauses that increase the bank's cost of credit protection in response to deterioration in the pool's quality. 4, clauses that increase the yield payable to parties other than the originating bank, such as investors and third-party providers of credit enhancements in response to a deterioration in the credit quality of the reference pool. جب یہ ساری چیزیں بھی سامنے جب ہمارے آتی ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے، ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس انداز میں کس طرح سے جو ایکسپوجرز ہمارے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں اور کون سے ایسے ایکسپوجرز ہیں جو ہمارے پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. جب اس طرح کی کوئی صورتحال سامنے آ جاتی ہے تو ہماری لمیٹیشنز کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمارے کنسٹرینٹس کا پتہ چل جاتا ہے، ہمارے ریسٹرینٹس کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہم نے موو اپون کرنا ہوتا ہے جب کبھی ایسی بات آتی ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب کبھی ایسی بات ہوگی تو بیسل II اکارڈ کے حوالے سے ہوگی. آج ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ ڈیورنگ دا کورس ہم نے ذکر کیا، بات ہوئی کس کی، انٹرنل ریٹنگ اپروچ کی، کہ انٹرنلی جب کبھی کوئی فائنینشیل آبلیگیشن ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو اس کی ریٹنگز کیا ہوتی ہیں. اسی ریٹنگ بیسڈ اپروچ پہ ہم آگے چل رہے ہوتے ہیں. اس میں نے آپ سے کچھ ڈیفینیشنز اور جنرل ٹرمینالوجی کا ذکر کیا، اور یہی ڈیفینیشن اور جنرل ٹرمینالوجی جو ہے یہ ایکسٹریکٹڈ ہیں بیسل II اکارڈ کے حوالے سے. جب کبھی بھی بیسل II اکارڈ کے اننسیشنز، ڈائریکٹیوز اور اس کی سمریز وغیرہ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہی اسپیسیفکیشن نظر آئیں گے. پھر اوریجنیٹنگ بینک کے حوالے سے کچھ آبلیگیشنز ہیں، کیونکہ اوریجنیٹنگ بینک ہی اصل چیز ہوتی ہے جہاں پہ کریڈٹ ایکسٹینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور کریڈٹ جنریٹ ہوتا ہے. پھر تیسرا ہے ایسیٹ بیکڈ کمرشل پیپر کی کیا ویلیوز ہوتی ہیں اور اسے وہ کس طرح سے سیکورٹائزیشن کے حوالے سے بات کرتا ہے. کلین اپ کال کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو اس کو فائنینشیل آبلیگیشن بینک نے ایکسٹینڈ کیا ہے اس سے باقاعدگی سے کچھ ریونیو جنریشن ہو رہا ہے یا نہیں. پھر کریڈٹ انہانسمنٹ بھی اسی پر مبنی ہوتا ہے، اسی پر منحصر ہوتا ہے. یہ کلین اپ ہو گیا، کیش جنریٹ ہونے لگا، ریونیو جنریٹ ہونے لگا. اب یہ پتہ چل گیا کہ ہاں جو اسے پیسے دیے گئے تھے وہ باقاعدہ صحیح معنوں میں استعمال ہوئے اور صحیح جگہ پہ استعمال ہونے کے پیش نظر وہ واپس آنے شروع ہو گئے. اس کے بعد ارلی ایمورٹائزیشن کی بات ہے. کریڈٹ انہانسنگ انٹرسٹ بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے جب کریڈٹ ایکسٹینڈ کرتا ہے تو وہ ظاہر اپنی انکم دیکھ کر کرتا ہے. تو جب کریڈٹ انہانسمنٹ ہوا تو اسی حساب سے کریڈٹ انکم بھی جنریٹ ہونے لگی، اور جب کریڈٹ انکم جنریٹ ہوتی ہے تو اسی حساب سے پھر بینک کی انکم بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. آپریشنل ریکوائرمنٹ فار ٹریڈیشنل سیکورٹائزیشنز، یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے. اور یہ سارا جو سیکورٹائزیشن کا ایشو ہے یہ بیسل II اکارڈ کے حوالے سے ہے. آپریشنل ریکوائرمنٹس بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ کس طرح سے سنتھیٹک سیکورٹائزیشن کے ایشوز آتے ہیں. غرض کہ یہ ساری چیزیں میں نے ہمیشہ گاہے بگاہے آپ سے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب کبھی فائنانس ایکسٹینشن کی بات آتی ہے تو اسی حساب سے ہمیں سیکورٹیز کی بات کرنی ہوتی ہے. لہٰذا یہ رسک ایسوشیٹڈ لینڈنگ ہے، اور جب تک ہم رسک کو اچھی طرح انالائز نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم کوئی بھی فائنینشیل ایکسپوجر میں انوالو نہیں ہوں گے. اسی بات کو آئندہ میں اور آگے بڑھاؤں گا. اب یہاں تک ذہن میں رکھیے کہ یہ جو باتیں آج ہم نے آپس میں ڈسکس کی ہیں یا آپ تبادلہ خیال ہوا ہے، ذرا سوچیے گا اور پھر ہم آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اب مجھے اجازت دیجیے.